السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی کے احتجاج کے حوالے سے اپڈیٹ کرتا چلوں کہ پی ٹی آئی کا احتجاج آج الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جو ہونا تھا وہ ناکام ہو گیا ہے۔ ناکام اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ کارکنان نہیں نکلے۔ جو ایک ہائپ کریٹ کی گئی تھی کہ اسلام آباد کا جو ریڈ زون ہے وہ سیل کر دیا گیا تھا، درجنوں کنٹینر لگائے گئے تھے، 1500 پولیس اہلکار، 300 رینجرز اہلکار تعینات کیے گئے تھے۔ میں نے تو کل ہی ویلاگ میں کہہ دیا تھا کہ عمران خان بنی گالا سے نیچے نہیں اتریں گے، کیونکہ عمران خان لوگوں کو اکسانا جانتے ہیں، لوگوں کو بھڑکانا جانتے ہیں، لیکن وہ گفتار کے غازی تو ہیں لیکن میدان کے غازی نہیں ہیں، میدان میں نہیں آتے۔ کردار کے غازی نہیں ہوتے، ویسے جملہ چلتا ہے، لیکن یہ میدان کے بھی غازی نہیں ہیں، میدان میں خود نہیں آتے، کارکنوں کو بھڑکا رہے ہوتے ہیں۔ تو آج عمران خان کی کال پر کارکنان نے بھی ریسپانڈ نہیں کیا۔ 100 کارکنان بھی نہیں تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر، 100 بھی میں کہہ رہا ہوں آپ کو، لیکن فوٹیج جو میرے پاس آئی ہے اور جو ہمارے رپورٹر وہاں پر کور کرنے گئے تھے، میں نے ان کو ٹیلی فون کر کے پوچھا بھی کہ بھئی مظاہرے کا احتجاج کا بتائیں، کیونکہ احتجاج کوئی گھنٹے ڈیڑھ کا بھی سین نہیں ہوا ہے، کہیں کوئی روک تھام نہیں ہوئی، کہیں کارکنوں کو نہیں روکا گیا کہ ریڈ زون کی طرف نہ جائیں۔ ویسے تو پلان یہ تھا کہ ریڈ زون کی طرف کارکنان کو نہیں جانے دیا جائے گا، 144 بھی نافذ کیا گیا تھا، لیکن جب کارکنان ہی نہیں آئے تو پھر روکیں کس کو؟ مسئلہ یہ بن رہا تھا کہ علی نواز اعوان اسلام آباد کے رکن قومی اسمبلی مستعفی جو ہیں پی ٹی آئی کے، شیخ رشید احمد، اندلیپ عباس اور شبلی فراز، یہ 4-5 لوگ آئے اور کورڈ مارکیٹ ہے اسلام آباد میں لال مسجد کے ساتھ، کورڈ مارکیٹ سے انہوں نے مارچ شروع کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف اور ریڈ زون کی طرف۔ تو نادرا ہیڈ کوارٹر کے پاس پولیس نے ان کو روکا، لیکن پولیس کے ساتھ مذاکرات کر کے، کیونکہ چند کارکنان تھے، 4 درجن 5 درجن بھی نہیں تھے، تو میرے رپورٹر، ہمارے جو رپورٹر ہیں ٹی وی چینل کے جو کور کرنے گئے تھے، وہ بتا رہے ہیں کہ 50-60 کارکنان تھے۔ یہ 100 بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے عمران خان کی کال پر، یہ ایکچولی عمران خان کی اصل سیاست یہی ہے، 50-60 کارکنان والی سیاست ہے، کیونکہ یہی عمران خان ماضی میں بھی میں نے عمران خان کو کور کیا ہے۔ جنرل پاشا نے جب اڈاپٹ نہیں کیا تھا، پی ٹی آئی کو گود نہیں لیا تھا، اس سے پہلے عمران خان کے پاس اپارے میں مظاہرہ کرنے کے لیے یہ 100-150-200 بندے آتے تھے، 50-60 اس طرح لوگ آتے تھے، اور عمران خان تقریر جھاڑ کے پھر نکل جاتے تھے۔ لیکن جب اسٹیبلشمنٹ نے، پاشا صاحب نے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا، بندے توڑ کر 2 سال محنت کی، میاں نواز شریف کے بقول کے 2 سال کی محنت انہوں نے کر کے پی ٹی آئی کو بنایا، تو اس کے بعد پی ٹی آئی بھی بڑی پارٹی بن گئی جی، عمران خان بڑے لیڈر بن گئے، اور بڑے لیڈر نے جو 3.5 سال میں جس طرح بڑے لیڈر ٹھس ہو گئے، ان کی ٹیم ٹھس ہو گئی، ان کی حکومت اور ان کی کارکردگی ٹھس ہو گئی، تو اس کے بعد تو ان کو نکالنا ہی پڑا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج ان کا احتجاج تو ناکام ہو گیا، ظاہر 50-60 لوگ کارکنان، یہ کوئی احتجاج تو نہیں ہے۔ سمجھا تو یہ جا رہا تھا کہ شاید کوئی ہزاروں کی تعداد میں کم از کم کارکنان آئیں گے، الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کریں گے، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ بھائی امریکہ پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ امریکہ نے نکالا عمران خان کو، تو پھر الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کیوں؟ سوال یہ بنتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے خلاف 3.5 سال تو پی ٹی آئی نے احتجاج نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن نے ان کو کوئی 2018 کے جو انتخابات ہیں، ان انتخابات کے جو نتائج ہیں، اس پر تو پی ڈی ایم اور اپوزیشن کی جماعتیں جو اس وقت تھی، اب حکومت میں ہیں، وہ احتجاج کرتی رہی ہیں۔
پی ٹی آئی نے تو کبھی 3.5 سال میں احتجاج نہیں کیا الیکشن کمیشن کے خلاف، اور نہ ہی الیکشن کمیشن پر کوئی دھاندلی کا الزام لگایا ہے کہ جی 2018 میں الیکشن کمیشن نے دھاندلی کر کے ہمیں جتوایا یا دھاندلی کر کے ہمیں کم سیٹیں دی گئیں۔ ایسا تو کوئی الزام الیکشن کمیشن پر تھا نہیں پی ٹی آئی کا 3.5 سال تک۔ اب پی ٹی آئی حکومت سے نکل گئی ہے، پی ٹی آئی کو عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا گیا ہے، جس کا عمران خان امریکہ پر الزام لگا رہے ہیں اور ان سیاسی جماعتوں پر الزام لگا رہے ہیں کہ یہ امریکہ کے ساتھ مل کر انہوں نے سازش کی، مجھے ہٹایا۔ تو پھر احتجاج الیکشن کمیشن کے خلاف کیوں؟ امریکی سفارت خانے کے باہر احتجاج کرنا چاہیے نا اصولی طور پر۔ انہوں نے نہ امریکی سفارت خانے کے باہر احتجاج کی کال دی ہے کبھی بھی اس پورے سین میں، جب سے یہ تحریک عدم اعتماد آئی ہے اور کامیاب ہوئی ہے، عمران خان ہٹ چکے ہیں، لیکن عمران خان نے الزام تو امریکہ پر لگا رہے ہیں، احتجاج الیکشن کمیشن کے باہر کر رہے ہیں۔ بھائی احتجاج اگر کرنا ہے تو آپ امریکی سفارت خانے کے باہر جا کے کریں، امریکی کونسلیٹ جنرل جو ہیں کونسلیٹ کے باہر جا کر کریں، وہاں پر احتجاج نہیں کر رہے جہاں پر آپ جن پر الزام لگا رہے ہیں۔ امریکی خاتون آئی تھی، وہ آپ کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی، ان کے ساتھ آپ نے احتجاج نہیں کیا۔ امریکی سفیر کو آپ نے دفتر خارجہ نہیں بلایا، شاہ محمود قریشی جو اس وقت وزیر خارجہ تھے، انہوں نے امریکی سفیر کو بلا کر احتجاج نہیں کیا، کوئی مراسلہ، کوئی خط، کوئی لیٹر کوئی نہیں پکڑایا، کوئی احتجاجی کہ بھئی آپ نے مداخلت کی ہے ہماری ساورنٹی میں، ہمارے اندرونی معاملات میں، وہ تو آپ نے کیا نہیں جو کرنا چاہیے تھا۔ تو پھر آپ کا الزام کیسے ہے امریکہ کے خلاف یہ کہ آپ احتجاج کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے باہر، جس پر الزام ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن پر آپ کا کوئی بھی کہ الیکشن کمیشن دھاندلی میں ملوث رہا ہو، آپ کو ہرانے کی کوشش کی ہو۔ ہاں، الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن میں فارن فنڈنگ کیس چل رہا ہے، اور الیکشن کمیشن میں ابھی تک تقریباً ثابت ہو چکا ہوا ہے، معاملہ عدالتوں میں بھی چل رہا ہے، الیکشن کمیشن میں بھی چل رہا ہے، معاملہ عدالتوں میں یہی لے کر گئے ہیں، پی ٹی آئی ہی لے کر گئی ہے، الیکشن کمیشن کے خلاف ہی لے کر گئی ہے کہ جی الیکشن کمیشن متعصبانہ رویہ اختیار کر رہا ہے ہمارے خلاف اور صرف پی ٹی آئی کو سنگل آؤٹ کر رہا ہے۔ یہ ان کی درخواست ہے اپنی، الیکشن کمیشن نے عدالتوں میں نہیں بھیجا کیس کو، الیکشن کمیشن تو اپنی انکوائری کر رہا ہے، سماعتیں کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی نے اس کیس کو 2014 سے 9 سال سے لٹکائے رکھا ہوا ہے۔ اب عمران خان صاحب جب معاملہ اب فیصلہ آنے کو قریب ہے، 15 دن میں فیصلہ ہے یا 2 مہینوں میں فیصلہ ہے یا 1.5 مہینے میں فیصلہ ہے، ایک فیصلہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے دے دیا تھا سنگل بینچ نے کہ جی مہینے کے اندر الیکشن کمیشن فیصلہ سنا دے فارن فنڈنگ کیس کا، لیکن وہ پھر 2 رکنی بینچ نے اس کو معطل کر دیا ہے۔ اب سماعت 17 مئی کو ہے اس فارن فنڈنگ کیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لیکن کیس کی سماعتیں الیکشن کمیشن میں چل رہی ہیں، اور الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالنے کے لیے، پریشرائز کرنے کے لیے، الیکشن کمیشن کو بلیک میل کرنے کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو یہ عمران خان نے نیا ہتھ کنڈا، نیا حربہ استعمال کرنا شروع کیا ہے جی الیکشن کمیشن کے خلاف، الیکشن کمیشن کے دفاتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا جائے۔ تو پورے ملک میں کارکنان ان کی کال پر نہیں نکلے، اور چند درجن کارکنان نکلے۔ جس طرح عمران خان کو ہٹایا جا رہا تھا اور تحریک عدم اعتماد پر ابھی ووٹنگ نہیں ہوئی تھی، اس وقت جس طرح عمران خان چیخ رہے ہوتے تھے کہ بھئی نوجوانوں باہر نکلو، احتجاج کرو، امریکی سازش ہوئی ہے، اور یہ جو منحرف ارکان ہیں یہ غدار ہیں، ان غداروں کے خلاف احتجاج کرو، تو اس وقت بھی لوگ نہیں نکلے، اس وقت بھی عمران خان کو لوگوں نے رسپانس نہیں دیا۔ تو اب بھی یہ جلسے تو 2 پشاور کا اور کراچی کا جلسہ ہوا ہے، وہ اس میں کراؤڈ آیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اسلام آباد میں کیوں نہیں لوگ نکل رہے؟ عمران خان کا جو 27 مارچ کا جو جلسہ ہوا تھا اسلام آباد میں،
وہ بھی حکومت میں تھے، اور 6 حکومتوں نے کوششیں کر کے ان کے 40-45 ہزار لوگ اکٹھے کر کے دیے تھے، بقول مختلف اداروں کے جو رپورٹس آئی تھی کہ 45 ہزار لوگ تھے، لیکن اس سے 3 گنا زیادہ تو لوگ، 4 گنا زیادہ تو لوگ مولانا کے دھرنے میں، مولانا کے احتجاج میں بیٹھے ہوئے تھے کشمیر ہائی وے پر۔ تو مولانا تو کسی حکومت میں نہیں تھے، کسی صوبے میں مولانا کی حکومت نہیں ہے، لیکن لوگ خود آئے تھے۔ انہوں نے سرکاری وسائل استعمال کر کے، سرکاری گاڑیاں استعمال کر کے، سرکاری مشینری استعمال کر کے انہوں نے لوگوں کو لایا تھا۔ تو وہ تو چلیں گزارا کر لیا انہوں نے، اب کیوں نہیں لوگ نکل رہے عمران خان کی کال پر؟ الیکشن کمیشن کے باہر کیوں نہیں لوگ آئے؟ تو الیکشن کمیشن کے باہر لوگ نہ آنا یہ ثابت کرتا ہے کہ عمران خان کا الیکشن کمیشن کے خلاف جو بیانیہ ہے وہ پٹ چکا ہے، اور لوگ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کی تک کیا بنتی ہے۔ اور جب کیس چل رہا ہو الیکشن کمیشن میں فارن فنڈنگ کا عمران خان کے خلاف، تو جس کے خلاف کیس چل رہا ہے اس کو کیا احتجاج کرنا چاہیے؟ احتجاج کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرنا، ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرنا، پریشرائز کرنے کی کوشش کرنا۔ لیکن پریشرائز یہ 50-60 جو لوگ آئے تھے، یہ تو پریشرائز ظاہر ہے، یہ تو کوئی پریشر ان سے نہیں ہوگا۔ ہاں، لاکھوں لوگ آ کر بیٹھ جائیں تو پھر وہ الگ بات ہوتی ہے، لیکن عمران خان کے پاس لاکھوں لوگ بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ یہ ممی ڈیڈی جو لوگ ہیں نا، برگر فیملیز کے جو بڑے مطلب ریٹائرڈ لوگوں کی فیملیز جو آ کے بیٹھ جاتی ہیں یا احتجاج کرتے ہیں، جس طرح شام کو 2014 میں شام کو آ جاتے تھے بنگڑے شنگڑے ڈال کے اور گانے شانے ترانے شرانے گا کے نکل جاتے تھے، عمران خان آتے تھے، وہ تقریر کر کے چلے جاتے تھے، باقی تو طاہر القادری کا کراؤڈ بیٹھا ہوتا تھا، عمران خان کے لوگ ہوتے نہیں تھے۔ تو عمران خان کے لوگ کوئی سیاسی ورکر نہیں ہے، یہ فین کلب ہے عمران خان کا، جو کرکٹر کے طور پر عمران خان کو پرسنلی ان کے ساتھ عقیدت رکھتا ہے یا ان کو چاہ رہا ہوتا ہے۔ عمران خان کی کارکردگی کی وجہ سے، عمران خان کے کردار کی وجہ سے لوگ عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں، یہ جو جلسوں میں آ رہے ہیں۔ تو اب احتجاج میں بھی اسی لیے لوگ نہیں آئے کیونکہ الیکشن کمیشن کے خلاف عمران خان کا بیانیہ بنتا نہیں ہے۔ عمران خان الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں، تمام جماعتیں بھی یہی کہہ رہی ہیں۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ شازیہ مری، حافظ حمداللہ، مریم اورنگزیب، مختلف جو رہنما ہیں سیاسی جماعتوں کے، انہوں نے بھی اپنا رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ الیکشن کمیشن کو عمران خان بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو آج بہرحال ان کا احتجاج تو ناکام ہو چکا، لوگ نہیں آئے عمران خان کے احتجاج میں۔ الیکشن کمیشن اپنا اسی طرح ہی کھلا رہا، اسی طرح ہی کام کرتے رہے۔ چیف الیکشن کمشنر صبح 9 بجے روٹین کے مطابق دفتر پہنچے ہیں۔ انہوں نے جو کیسز لگے ہوئے تھے، جن کیسز کی سماعت ہونی تھی، وہ انہوں نے سماعتیں کی ہیں۔ ایک سماعت عمران خان اور ایک کیس عمران خان اور اسد عمر کے خلاف بھی تھا، جو انتخابی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو جلسے بلسے کیے تھے انتخابی حلقوں میں، کہ جہاں پر الیکشن ہونے جا رہا ہے اور الیکشن کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کو وائیولیٹ کیا تھا، اس کی بھی سماعت ہوئی ہے۔ تو اس میں بھی جونیئر وکیل ان کے پیش ہوئے، اس کو بھی چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ بھئی، جونیئر وکیل نے کہا کہ یہ ہائی کورٹ میں ہے معاملہ، تو انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کے ساتھ اس کو نہ جوڑیں، کیا ہائی کورٹ نے اس پہ کوئی اسٹے آرڈر دیا ہے، کوئی حکم نامہ جاری کیا ہے؟ تو آپ ادھر کیس ادھر بھی چل رہا ہے، تو ادھر آپ اپنے دلائل دیں۔ اور اگلی پیشی کو ان کو کہا ہے کہ بھئی اگلی پیشی پر اگر آپ نے دلائل نہیں دیے تو پھر ہم اپنا شارٹ آرڈر جاری کر دیں گے، فیصلہ دے دیں گے۔ تو بہرحال حکومت نے بھی شاید یہ سمجھا تھا، جو میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں اسلام آباد میں، کہ جتنے کنٹینر لگائے تھے 1500 پولیس اہلکار، بھائی 1500 کارکنان تو آنے چاہیے تھے نا، یہ پولیس اہلکاروں کا خرچہ بھی انہوں نے ضائع کرا دیا، اور 300 رینجرز اہلکار جو رات تعینات تھے، ہو سکتا ہے صبح کو سویرے بڑھا دی ہو، لیکن جو رات رپورٹ ہوا ہے کہ 300 رینجرز اہلکار، 1500 پولیس اہلکار،
تو چلو 1500 کارکنان نہیں آئے تو بھائی 300 رینجرز اہلکار تھے تو 300 تو کم از کم کارکنان آنے چاہیے تھے نا. 300 کارکنان بھی نہیں آئے. چلو اتنے بھی نہیں آئے تو کنٹینر جتنے لگائے تھے حکومت نے, کوئی 2-4 درجن کنٹینر لگے ہوئے تھے ریڈ زون اور اسلام آباد کے اس پورے ایریا میں, تو جتنے کنٹینر تھے اتنے کارکنان ہی آتے. حکومت نے ان کو روکا اسی لیے نہیں کیونکہ ظاہر حکومت دیکھ رہی تھی, انتظامیہ دیکھ رہی تھی کہ بھئی یہ تو 2 درجن کارکنان ہیں, 3 درجن کارکنان ہیں, یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے ان کو سنبھالنا یا ان کو روکنا یا ان کی پکڑ دھکڑ کرنا. تو اسی لیے ان کو بھی آنے دیا گیا کہ بھئی آ جاؤ اپنا احتجاج کرو. احتجاج تو ہر کسی کا حق ہے. تو یہ 1-1.25 گھنٹے کی ساری ٹوٹل کاروائی تھی پی ٹی آئی کے احتجاج کی, نعرے بازی شعرے بازی کی چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کہ جی چیف الیکشن کمشنر فوری طور پر استعفیٰ دیں, سکندر سلطان راجہ استعفیٰ دو, حکومت کے خلاف نعرے بازی, فوری الیکشن کے مطالبات اور یہ ڈرامے بازی جو کرنی تھی وہ تقاریر میں کی گئی. شیخ رشید احمد نے کہا کہ جی 31 مئی سے پہلے انتخابات کرائے جائیں اور اسٹیبلشمنٹ اور ساری سیاسی جماعتیں بھی چاہیں تو بھی انتخابات کو نہیں روک سکتے. یہ اسٹیبلشمنٹ کے جو شیخ رشید احمد اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیان دے رہے ہیں, یہ کتنا بڑا آج کا جوک ہے کہ مذاق ہے کہ بھئی شیخ رشید احمد جو ہیں ہی ان کے, جن کے لیے یہ بھی سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ عمران خان کی پارٹی کی ستیہ ناش کرنے کے لیے شیخ رشید احمد کو داخل کیا گیا ہے. شیخ رشیدوں, فواد چودھریوں, اس طرح کے لوگ, یہ ہو سکتا ہے عمران خان کے خلاف ہی کام کر رہے ہوں کہ ان کے کہنے پہ, لیکن وہی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیان بازی بھی کر رہے ہیں. تو آج بہرحال پی ٹی آئی کا احتجاج بالکل ناکام ہوا اور عمران خان بھی اسی لیے نہیں آئے. میں نے رات بھی کہا تھا کہ ویلاگ میں کہ عمران خان اگر کوئی ہلا گلا ہوا, کوئی تصادم کی صورتحال بنی, لاٹھی چارج, آنسو گیس کوئی چلے, تو عمران خان پھر تو میں لکھ کر دے رہا ہوں کہ بنی گالہ سے نیچے نہیں اترے گا. لیکن اگر پرامن ہوا تو ہو سکتا ہے عمران خان آئے, یہ میں نے کہا تھا. لیکن عمران خان پھر بھی نہیں آئے کیونکہ کارکنان ہی نہیں تھے, کراؤڈ ہی نہیں تھا. تو یہ 50 لوگوں کو خطاب کرنے کے لیے تو عمران خان نہیں آتے نا. ظاہر ہے عمران خان کو بتایا گیا کہ بھائی صاحب کارکنان تو آئے نہیں ہے یار, تو پھر کیا کیا جائے. تو عمران خان نے کہا ہوگا چلو جی کر لو آپس میں تقاریر شکاریر کر کے جان چھڑا لو. تو کارکنان نہیں آئے, عمران خان اسی لیے خطاب کرنے بھی نہیں آئے, اور اسی طرح پی ٹی آئی کا احتجاج ناکام ہو گیا. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.